عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ خواجہ مظہر صدیقی کا محبت بھرا سلام ابھی آپ نے قبول کیا۔ میں شکر گزار ہوں۔ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، آپ کے تبصرے، آپ کی رائے، آپ کی تجاویز مجھے ملتی رہتی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور ممنون بھی کہ آپ اس خاکسار کی ویڈیوز اور ان کے پیغامات کو سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت کو محسوس کرتے ہیں، اور عمل پر بھی تیار ہوتے ہیں، اپنی زندگیوں میں چینج لاتے ہیں اور اپنے رویوں کو بہتر کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک والدہ کی شکایت پر مشتمل ہے۔ والدہ نے بھی شکایت کی ہے اور بتایا کہ ان کے بچے بہت ضدی ہیں، منہ پھٹ ہیں، زبان دراز ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور اسی والدہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ بچے میرا بھی خیال نہیں کرتے اور ٹیچرز کا بھی خیال نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح پیش آتے ہیں جیسے گھر میں ماں کے ساتھ۔ بڑی تشویشناک بات ہے، فکر انگیز بات ہے جب اس طرح کا کوئی واقعہ، اس طرح کی کوئی شکایت بچوں سے متعلق میں سنتا ہوں۔ میں بھی کچھ لمحے کے لیے گنگا ہو جاتا ہوں، میرا ذہن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، میں سوچنے لگ جاتا ہوں کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، یہ شگاف، سوراخ سے شگاف کیسے بنا، کس سے غلطی ہوئی، کہاں غلطی ہوئی۔ ہم اپنی غلطیوں پر خود دھیان دیتے ہی نہیں ہیں۔ جب پانی پلوں کے نیچے سے بہہ جاتا ہے، جب نقصان سے بہت بڑا المیہ جنم لیتا ہے، تب ہم پریشان ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج ہمارے بچے ضدی، منہ پھٹ، زبان دراز کیوں ہو گئے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اس کا قصوروار کون ہے؟ کس نے غلطی کی کہ بچے برے اخلاق کو اپنا گئے، ان کی عادت ثانیہ بن گئی کہ وہ بچے اب کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس بات پر خوش بھی ہوتے ہیں، بعض والدین کو میں نے دیکھا وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا منہ پھٹ ہے، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ مجھے تو یہ لفظ اسٹریٹ فارورڈ کبھی بھی اچھا نہیں لگا، ان معنوں میں مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ جن معنوں میں ہونا چاہیے تھا، ہم نے ان معنوں میں اسٹریٹ فارورڈ نہیں لیا، ہم نے منفی معنوں میں لیا۔ وہ گالی دے دیتا ہے، ترکی بترکی جواب دے دیتا ہے، زبان درازی کر لیتا ہے، یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، یہ تو برے اخلاق ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق تھے، اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ان کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ نے کہیں بھی کسی جگہ پر بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ کی سیرت تو ہمارے سامنے ہے۔ کسی بڑے آدمی کا کہنا ہے کہ میرے جو والدین ہیں وہ مجھے زمین پر لانے کا موجب بنتے ہیں، اور میرے جو استاد ہیں وہ مجھے آسمان پر پہنچاتے ہیں، مجھے بلندی عطا کرتے ہیں، مجھے شعور کی منزلیں بتاتے ہیں۔ میری تخلیق اگر رب نے کی، مگر مجھے سنوارا، نکھارا، سجایا میرے اساتذہ نے۔ آج بچے انہی اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں۔ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، پہلی وجہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بے جا لاڈ پیار ہے، اور دوسری وجہ ان کی ناجائز خواہشوں کو پورا کرنا ہے، تیسری وجہ ان کو اچھے اور برے کا فرق نہیں سمجھایا، چوتھی وجہ ہم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے اساتذہ تمہارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم نے اسے بتایا نہیں۔ بچے نے ضد کی، ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ بچے نے کہا میں نہیں پڑھتا، آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ بچے نے کہا میں یہ نہیں کھاتا، آپ نے اس کی خواہش پوری۔ آپ نے اسے کہا انکل کو سلام کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، آپ نے
آپ خاموش ہو گئے. آپ نے کہا ٹی وی بند کر دو، بچے نے ٹی وی بند نہیں کیا، آپ نے اس کو دیکھنے دیا. کہیں بھی آپ اور بچے کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو بچے نے منہ پھٹ ہونا ہے، زبان دراز ہونا ہے، بدتمیز ہونا ہے. اور آپ کے بچے کی یہ جو شہرت ہے یہ آپ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور بچے کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتی ہے. تو کیوں نہ ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم نے بچوں کی جو غیر ضروری خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کرنی، بے جا لاڈ پیار نہیں کرنا. ہم نے بچے کو بتانا ہے بچپن میں، اوائل عمری میں، چھوٹی عمر میں یہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا، اور پھر اس کو دلیل دینی ہے کہ کیسے غلط ہے. اس کو پیار سے سمجھانا ہے، سب بہن بھائیوں کے سامنے شرمندہ کر کے نہیں بتانا، اس کی تذلیل کر کے نہیں بتانا، چیخ چلا کر نہیں بتانا، اس کو پیار سے بتانا. اگر آپ محبت سے، پیار سے بچے کو سمجھاتے ہیں اور اس کے بے جا لاڈ پیار کو وہیں ختم کر دیتے ہیں تو یقین کریں اس کے بڑے نتائج ہیں. اور آپ جب بچے کو اس کی ہر خواہش پوری کر کے دے دیتے ہیں تو بچے میں احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے. وہ اب کسی کی نہیں سنتا، وہ کسی کے غلط جملے کو برداشت نہیں کرتا، وہ سرزنش کو برداشت نہیں کرتا. اس کی کمی کوتاہی بتائی جائے تو اس کی انا جاگ پڑتی ہے. وہ اپنے نام کا بول بالا دیکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس کی انا بیدار ہو جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے. وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا، وہ سچی بات کو بھی نہیں سن سکتا. تو پہلی چیز جس سے آپ نے رکنا ہے اس سے بے جا لاڈ پیار، اور دوسری چیز کہ اس کی ہر خواہش پوری نہیں کرنا. اور تیسری چیز آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ تو جو تمہارے استاد ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. جب آپ گھر میں بیٹھے استاد کے رویے پر، استاد کے طریقہ تعلیم پر تنقید کرتے ہیں، طنز کے نشتر برساتے ہیں، تو بچہ سن رہا ہوتا ہے، بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ اسکول میں جا کر کلاس روم میں ٹیچر کی ہر بات کا ترکی بترکی جواب دیتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے، وہ اپنی آواز بھی اونچی کرتا ہے. وہ احساس برتری جو بے جا لاڈ پیار اور ہر خواہش پوری کرنے پر اس کے اندر جنم لے چکا ہوتا ہے، اس کا اب عمل نظر آتا ہے. وہ بعض اوقات کہتا ہے میں نے اس ٹیچر سے نہیں پڑھا. وہ ٹیچر جو اسے رفتیں، عزتیں اور بلندیاں عطا کرتا ہے، وہ ٹیچر جو بچے کا آئیڈیل جس سے بننا ہوتا ہے، وہ ٹیچر بچے کی نگاہ میں بہت چھوٹا نظر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میرا استاد ہے. استاد کا درجہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، اس کا مقام عالیشان ہے. ہم نے جب بچوں کو یہ احساس ہی نہیں دلایا کبھی کہ ہمیں استاد کی عزت کرنی ہے، ہم استاد سے سیکھتے ہیں. استاد ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے. استاد ہی ہماری ذہنوں کی الجھنوں کو دور کرتا ہے، ہماری گرہوں کو کھولتا ہے، ہماری عقل کو، ہمارے فہم کو بلندی عطا کرتا ہے. تو وہ بچے جو گھر میں چیختے چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، سامنے جواب دے دیتے ہیں، روٹ کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، استاد کے ساتھ بدتمیزی اور بد زبانی کرتے ہیں، ان کو پیار سے، محبت سے، مختلف مثالوں سے، مختلف واقعات سے سدھاریے، سمجھائیے، ان کی تربیت کیجیے. انشاءاللہ آپ کے بچے بہتر نتائج لیں گے اور آپ کے بچے گھر میں آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور اسکول میں اساتذہ کو تنگ نہیں کریں گے. اگر آپ نے بچے کو بڑوں کا ادب کرنا سکھا دیا تو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی نہیں کرے گا، تو تکار نہیں کرے گا، زبان درازی نہیں کرے گا. بے شمار والدین کو اپنے بچوں سے یہ شکایت ہے اور وہ اس شکایت کو سنجیدہ نہیں لیتے. ایک ٹاسک ہے جسے پورا کرنا ہے، اس کو اہمیت دیجیے.
संजीदगी के साथ इस पर गौर कीजिए और माहिरीन से राय लीजिए कि हम बच्चों की ज़िद को, इस बदजुबानी को, ज़ुबान दराजी को वालिदैन के साथ और असातिज़ा के साथ कैसे दूर कर सकते हैं, इसका कैसे हल ढूंढ सकते हैं। इसका पहला हल यही है जो मैंने आपको बताया कि बेजा लाड प्यार ना कीजिए, हर ख्वाहिश पूरी ना कीजिए और उनको अच्छे अखलाक व आदाब सिखाइए। एक बात बहुत अहम है जो मैं भूल रहा हूँ, वो भी बता दूँ। जो माँ बाप आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे पर बरसते हैं, आसमान सर पे उठा लेते हैं, चीखते चलाते हैं आपस में, इससे भी बच्चा बहुत सीखता है। बच्चा मनफी असर लेता है, उसकी शख्सियत उसी तरह हो जाती है जैसे वो अपने वालिदैन को देता है। चीखना, चिल्लाना, शोर करना, रोब डालना और दूसरों की ना सुनना बहुत बड़ा किरदार है हमारे बच्चों को जुबान दराज बनाने में, मुंह फट बनाने में, बदतमीज बनाने में। इसलिए इस मामले की नोयत को संजीदा लीजिए। आप भी से फिक्रमंद होइए अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप संजीदा हुए तो फिर आपको माहिराना राय भी मिल जाएगी। मेरी खिदमत भी हाजिर है, मैं भी आपको ये खिदमत मुहैया कर सकता हूँ। आप मुझसे रब्ता कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि इसका हल क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी कुछ ना कुछ रहनुमाई करेगी। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।